اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 153 سے پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس آیت مبارکہ میں بھی غزوہ احد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں جب مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے تھے تو وہ کیفیت اور منافقوں کے حالات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا از جب تسعدون تم بھاگے جا رہے تھے، تسعدون تم بھاگے جا رہے تھے، افراتفری کے عالم میں دوڑے جا رہے تھے، ولا اور نہیں تلونا مڑ کر دیکھتے تھے، پیچھے مڑ کر، تلونا کا مطلب پیچھے مڑ کر دیکھنا، ولا تلونا اور تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، الا احدین کسی ایک کو بھی، اور کسی ایک کو بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعو وہ بلا رہے تھے کم تمہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم دوسری جماعت میں، فی میں اخراکم تمہارے اندر جو دوسری جماعت، تمہارے پیچھے جو دوسری جماعت، اس میں تمہیں بلا رہے تھے، فاصابکم پھر اس نے دیا، فاصابہ پھر دیا کم تمہیں، یعنی اللہ نے پھر تمہیں دیا، غمن غم، بغمن غم کے بدلے، یا غم کے ساتھ غم، دونوں معنی ہیں اس کے۔ فاصابکم پھر اس نے تمہیں دیا، غمن غم، بغمن بدلے غم کے، یا غمن بغمن غم کے ساتھ غم، دونوں معنی ہے اس کے، آگے ہم تفسیر میں بتاتے ہیں۔ پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، لکی لا تاکہ نہ تحزنو تم گھبراؤ، رنج نہ کرو، تاکہ تم نہ گھبراؤ، تم رنج نہ کرو، الا اس پر ما جو فاتکم تم سے جاتا رہا، جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے چلا گیا، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو، ولا اور نہ اس پر ما جو اصابکم مصیبت پہنچی تمہیں، اصابہ پہنچی کم تمہیں، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ اور اللہ خبیر خبردار ہے، بما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، اور تمہارے کاموں سے اللہ خبردار ہے، اللہ تعالی آگاہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کا ہم نے لفظی ترجمہ کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں جو افراتفری کے حالات ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ سارا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اس کا پس منظر اور میدان جنگ کے حالات بھی بیان کر دیے ہوئے ہیں، تو جب آپ پچھلے لیکچر سن لیں گے تو آپ کو یہ سارا پتہ چل جائے گا۔ اب یہ وہ حالات ہے جب خالد بن ولید نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ مسلمان اپنی طرف سے یہ سمجھے تھے کہ اب ہمیں فتح ہوگی، یا اب وہ اموال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے اور اموال غنیمت حاصل کر رہے تھے، اموال غنیمت حاصل کر رہے تھے، اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے اموال غنیمت، تو وہ اموال غنیمت حاصل کر رہے تھے، انہوں نے سمجھا ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ تو آیت نمبر 153 ہے، 153 سورہ آل عمران، اس کی تفسیر، تو وہ اموال غنیمت لینے میں مصروف تھے، تو تب خالد بن ولید نے ان پر حملہ کر دیا، تو اس سے مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیل گئی، افراتفری مچ گئی، اور یہ منتشر ہو گئی، اور جو باغا ہوا لشکر تھا کافروں کا وہ بھی آگے سے پلٹ آیا، تو مسلمان درمیان میں پسنے لگے، پیچھے سے خالد بن ولید کے لشکر نے حملہ کر دیا،
اور آگے سے کافروں کا لشکر پیچھے پلٹا، جو درمیان میں مسلمان تھے، مومن تھے، تو یہ آپس تو پسنے لگے۔ تو اس افراتفری کے عالم میں پھر کافروں نے اور شیطان نے یہ افواہ بھی پھیلا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ تو یہ افواہ بھی جب پھیل گئے تو مسلمان افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ اس صورتحال کی طرف اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ کیا کہ فرمایا جب تم بھاگ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے تو کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13-14 صحابہ کرام تھے جن میں اکابر صحابہ تھے، خلفائے راشدین بھی تھے، ان کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف تشریف لے گئے، گھاٹی کی طرف۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلانے لگے سب کو کہ آ جاؤ بلائی کی طرف آ جاؤ، بلائی کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے۔ تو پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے اوپر غم دیا، غم کے اوپر غم دیا۔ وہ یعنی غم کے اوپر غم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انہوں نے کی، وہ ٹیلا چھوڑ دیا، تو یہ غم تھا۔ پھر شکست کا غم کہ جو فتح شکست میں بدل گئی، پھر مال غنیمت چھیننے کا غم کہ وہ مال بھی انہیں نہ مل سکا، پھر جو مسلمانوں میں شہید ہوئے اس کا غم، پھر جو زخمی ہوئے اس کا غم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو جھوٹی پھیلائی گئی اس کا غم۔ یعنی یہ کتنے غم مل گئے۔ ایک تو یہ اس کا معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ غم کے بدلے غم، یعنی جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا تو وہ تمہیں غم ملا، اور وہ تمہیں غم پہنچا، اور پھر اس کا غم کا بدلہ یہ ملا کہ تمہیں شکست ہو گئی جنگ میں۔ تو دونوں معنی ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تمہیں غم کے بدلے غم، تاکہ تمہاری تعلیم و تربیت ہو۔ یہ غم کے بدلے غم کے ساتھ غم، غم کے اوپر غم اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبتلا کیا تاکہ مسلمانوں کی تربیت ہو، جو مؤمنین کاملین ہیں ان کی تربیت ہو، اور جو ناقص ہیں ان کو خالص کیا جائے، ان کو خالص کیا جائے، اور جو منافق ہیں ان کو جدا کیا جائے۔ تو یہ فرمایا اس لیے تاکہ تم غم زدہ نہ ہو جو کچھ تم سے جاتا رہا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی، کہ جو تمہارے اندر شہید ہوئے، جو تمہارے اندر زخمی ہوئے، جو تم سے مال غنیمت تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے غم کے اوپر غم اس لیے تمہیں مبتلا کیا تاکہ یہ تم رنج نہ کرو، ان تکلیفوں مسائب پر، شکست پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کس نیت سے منافق کر رہے ہیں، کس نیت سے جو نو مسلموں نے کیا، اور کس نیت سے جو باقی مسلمانوں نے کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے۔ پھر آگے ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154، سورہ آل عمران آیت نمبر 154 اس میں فرمایا ثم پھر انزل اس نے اتاری علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد، پھر اللہ تعالی نے تم پر غم کے بعد اتاری امنتن امان، امن و امان، نعاسن غنودگی کی صورت میں، غنودگی کی صورت میں اللہ تعالی نے تم پر امان اتاری۔ یغشا وہ چھا گئی، اس نے گھیرے میں لے لیا، طائفتن ایک گروہ کو منکم تم میں سے، وہ تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی۔ جو غنودگی کی صورت میں امان اتری تھی وہ تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی۔ وہ طائفتن اور ایک گروہ قد اہمتہم، قد تحقیق بے شک اہمتہم فکر تھی انہیں، اہمت کا مطلب فکر ہونا، فکر ہونا اور سوچ بچار کرنا، فکر تھی ہم انہیں، انفسہم اپنی جانوں کی، اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی فکر تھی۔
یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے ساتھ غیر الحق کی ناحق، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ ایسا گمان محض جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. وہ اللہ کے ساتھ محض جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. یقولون وہ کہتے حل کیا لنا ہمارے لیے ہے من الامری کوئی اختیار، کیا ہمارے لیے کوئی اختیار ہے من شیء کسی قسم کا. وہ کہنے لگے کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کسی بھی قسم کا، کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے. قل آپ فرما دیں ان بے شک الامر سارا اختیار، الامر اختیار معاملہ، کلہ سب کا سب للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے. آپ فرما دیں سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون وہ چھپاتے فی انفسہم اپنے دلوں میں ما جو لا یبدونا لا نہیں یبدونا وہ ظاہر کرتے لکا آپ پر. فرمایا وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون وہ کہتے ہیں لو اگر کانا ہوتا لنا ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے لیے ہوتا من الامری کوئی اختیار، شیئن کچھ بھی، اگر ہمارے لیے کچھ بھی اختیار ہوتا، ما نہ قتلنا ہم قتل کیے جاتے، ہاں ہونا یہاں، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. اگر ہمارے پاس کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. کل آپ فرما دیں لو اگر تم ہوتے فی میں بیوتکم گھروں میں اپنے، آپ فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبارزا تو ضرور نکل آتے، ضرور ظاہر ہو جاتے. بارزا کا مطلب ظاہر ہونا، نکل آنا، تو ضرور ظاہر ہو جاتے. اللہ دینا وہ لوگ کتبا لکھ دیا گیا علیہم ان پر القتل قتل، الا طرف مداجئہم اپنی قتل گاہوں کے، مداجئہم اپنی قتل گاہوں کے. تو وہ ضرور تو جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. فرمایا اگر تم اپنے گھروں، اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں پر قتل لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ وَلِيَبْتَلِيَ اور اس لیے یہ کیا گیا لِيَبْتَلِيَ تاکہ آزمائے اللہ اللہ ما جو کچھ فی صدورکم میں صدورکم سینوں میں تمہاری، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں اسے آزمائے. وَلِيُمَحِّصَ اور یہ کہ وہ پاک صاف کر دیں، وَلِيُمَحِّصَ اور یہ کہ وہ پاک صاف کر دیں ماں جو کچھ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک صاف کر دیں. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کی باتیں، سینوں کی بات، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات خوب جاننے والا ہے. اب یہ بڑی لمبی مفصل آیت مبارکہ ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 154 154. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کا اظہار کیا غزوہ احد میں اس کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا. اب آگے فرمایا کیونکہ یہ ان پر غم تھا، ان پر ایک اذیت تھی، ایک تکلیف تھی، ایک مصیبت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے دین کو کامل کرنا تھا، اس کی تکمیل کرنی تھی، اور قیامت تک کے لیے یہ دین نے غلبہ پانا تھا. لہذا جو مسلمان کمزور دل تھے اور جو منافق تھے، منافقوں کو مسلمانوں سے جدا کر دیا، اور جو کمزور مسلمان تھے ان کو مضبوط کر دیا. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان پر غنودگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر امان اتاری. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ایسی غنودگی طاری ہوئی، حالانکہ جنگ کے لمحات تھے،
لیکن فرماتے ہیں ایسی غنودگی ہم پر طاری ہوئی کہ ہمارے ہاتھ سے تلوار چھوٹ چھوٹ کر جاتی تھی. ہم پکڑنے کی کوشش کرتے پکڑتے پھر چھوٹ جاتی, پھر پکڑتے پھر چھوٹ جاتے. اس طرح یعنی اللہ پاک کی طرف سے غنودگی اتری نیند کی صورت میں. نیند کی صورت میں آپ کو پتا ہے نا کہ نیند تو انسان کو پھانسی پر بھی آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم ہی ایسا بنایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر امن و امان, امن و سلامتی کی غنودگی ان پر طاری کر دی, غنودگی طاری کر دی. تو فرمایا وہ ایک گروہ پر چھا رہی تھی, وہ مسلمانوں کا کامل مومنوں کا گروہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو پلٹ کر واپس آ گئے تھے. کامل مومن وہ ایک گروہ پر چھا رہی تھی, اور دوسرا فرمایا جو دوسرا گروہ تھا, یہ ایک گروہ کی حالت تھی کامل مومنین کی, یا جو پلٹ آئے تھے ان مومنوں کی, اور دوسرا گروہ ان میں سے یہ تھا جنہیں اپنی جانوں کی فکر تھی. یہ منافق تھے, یہ منافق تھے, اور جو جن کے دلوں میں ایمان کمزور تھا یہ وہ لوگ تھے. فرمایا انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. مومنین کاملین ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی, دین کی فکر تھی, جبکہ جو منافق ہیں انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق بتا دیا ان الفاظ سے کہ جو منافق ہوتے ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی, عزت کی, آپ کے احترام کی, آپ کی جان کی, آپ کے ناموس کی فکر نہیں ہوتی, بلکہ مومنوں کو فکر ہوتی ہے اور وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہیں. غزوہ احد میں صحابہ کرام نے یہی کیا, اپنا لٹا دیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح طواف کی شکل میں, اس طرح گوم کی شکل میں وہ کھڑے ہو گئے. آقا علیہ السلام کی حفاظت میں خود زخمی ہو گئے, خود زخمی ہو گئے, ہونوں سے لہولہان ہو گئے, لیکن آقا علیہ السلام کی حفاظت کی. تو فرمایا منافقوں کو اپنی جان کی فکر تھی, اور وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے گمان کی طرح ناحق گمان کر رہے تھے, ناحق گمان, جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. وہ کیا گمان؟ یعنی ہم شہادت کے لیے نکل ہیں, جنگ کے لیے نکل ہیں, تو پتہ نہیں ہمیں فتح نصیب ہوتی ہے, یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے یا نہیں, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے, اسلام دین مکمل نہیں ہوگا. اس طرح کے وہ جاہلیت کے گمان ان کے ذہنوں میں آ رہے تھے, اس طرح کے وہ گمان کر رہے تھے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, ان میں سے بعض منافق کہتے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی اختیار ہے, کیا ہمارے پاس کوئی اختیار ہے؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. قضاء و قدر کا, زندگی اور موت کا, فتح و شکست کا, یہ تمہارے پاس اختیار نہیں, بلکہ یہ اللہ کے پاس اختیار ہے, تمہارے پاس اس بارے میں کوئی اختیار نہیں. تو فرمایا وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے. یعنی کیا؟ اپنا کفر, اپنے باطن کا کفر چھپائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں, اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خواہش رکھتے تھے اپنے دلوں میں, اور اسلام کی شکست چاہتے تھے. فرمایا اپنے دلوں میں وہ یہ چھپائے ہوئے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے. تو منافق ہر حال میں بھی, جس کا ظاہر و باطن میں تضاد ہوتا ہے, وہ ہر حال میں اسلام کا نقصان چاہتا ہے, اسلام کی بڑائی نہیں چاہتا. جو ہم پچھلی سورۃ البقرہ میں بھی, آل عمران میں بھی, پچھلی آیات میں, بعض لیکچرز میں پڑھ رہے ہیں کہ منافق کبھی بھی مسلمانوں کے لیے بھلائی نہیں چاہتا, کفر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان پھلے پھولے, مسلمانوں کو خیر نصیب ہو, مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہو. جو کمزور ایمان والے, جو منافق ہوتے ہیں. تو فرمایا پھر آگے, اور ایک گروہ ان میں سے کہنے لگا, یہ ساری سورہ آل عمران آیت نمبر 156 کی ہم تفسیر کریں, تو ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا, کہ اگر ہمارے اختیار میں کوئی معاملہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے, ہمارے لوگ یہاں زخمی نہ ہوتے, ہمارے سردار یہاں نہ مارے جاتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے
اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں، جن کے نصیب میں قتل گاہوں میں قتل کیا جانا لکھا تھا تو وہ ضرور یہاں نکل کر آتے، وہ ضرور یہاں نکل کر آتے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ زندگی کس کی کس حد تک ہے، کتنی زندگی ہے، اور کب کس نے مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم پھر بھی تم میں سے جس کی قتل گاہوں میں موت ہونا لکھی تھی، قتل ہونا لکھا تھا، وہ ضرور یہاں نکل کر آتے۔ جس کا گھروں میں لکھا تھا گھروں میں مرتے، اور جس کا قتل گاؤں میں قتل ہونا لکھا تھا وہ یہاں آ کر مرتے، قتل ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کو تقدیر کا فلسفہ سمجھایا، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور سمجھایا کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ۔ اور پھر آگے فرمایا اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں اللہ اسے آزمائے۔ اے منافقو، اللہ تمہیں اس میں آزمائے اور تمہارے باطن کو ظاہر کر دے مومنوں کے سامنے۔ یہ منافقوں کے بارے میں بھی ہے، یہ مومنوں کے بارے میں بھی، دونوں کے بارے میں۔ منافقوں کے بارے میں کہ اللہ تمہارے باطن کو ظاہر کر دے، تمہارے نفاق کو ظاہر کر دے، اور مومنوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کفر اور ایمان کے درمیان فرق کر دے، نفاق اور اسلام کے درمیان فرق کر دے، اور تمہارے اندر جو منافق ہے ان کو تمہارے اندر ظاہر کر دے، اور ایمان پر تمہاری استقامت کو اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہیں پختہ کر دے، تمہیں آزما لے کہ تمہارا ایمان کس قدر پختہ ہے، مضبوط ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ خوب پاک صاف کر دے یا کھول دے، اس سے مراد گناہوں سے پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امر کی مخالفت کی تھی اس سے پاک، تاکہ تم طاعت میں، محبت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں، اللہ کی طاعت میں، احکام میں کامل ہو جاؤ۔ اور جو تم سے لرزشیں ہوئی، جو خطا ہوئی، اللہ اس سے تمہیں پاک کر دے۔ یہ مومنوں کی طرف اشارہ ہے، اور منافقوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تمہارے نفاق کو ظاہر کر دے، تمہارے نفاق کو ظاہر کر دے، تمہاری منافقت کو ظاہر کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کم کا لفظ استعمال کیا ہے، تمہارا، تم۔ تو یہ آیت کے سیاق و سباق میں ہم پا رہے ہیں کہ اس میں مومنوں کو بھی خطاب کیا ہے، منافقوں کو بھی خطاب کیا ہے، لہذا دونوں طرح کے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور جو سینوں میں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کسی کے سینوں میں ایمان ہے، اللہ اسے جانتا ہے، کسی کے سینے میں نفاق ہے، کفر ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، کسی کے سینے میں اخلاص ہے، صدق نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ تو جو صدق نیت سے، اخلاص سے عمل کرے گا، اطاعت کرے گا ایمان پر، تو وہ ظاہراً شکست پاک، ظاہراً شکست کھا کر بھی اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے گا۔ کیا غزوہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، جنت کی نعمتیں انہیں ملی یا نہ ملی، درجات کی بلندی ملی یا نہ ملی، جنہیں زخم آئے انہیں درجات ملے یا نہ ملے، جو مصائب تکلیفیں آئیں وہ مصائب ملے، انعامات ملے یا نہ ملے انہیں، تو صدق نیت سے، اخلاص سے یہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں کہ کس کے دل میں کتنی حالیت ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا کھرا پن ہے، اور کس کے دل میں کیا منافقت ہے اور کیا بعد ہے، کیا دوری ہے، کیا نافرمانی اور کیا عصیان ہے، اللہ پاک جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 155، 155۔ اس میں فرمایا انا، بے شک اللہ زینا، وہ جو تولو، باغ کھڑے ہوئے، منکم، تم میں سے، یوم، اس دن، التقا، جب ملے،
التقا ملنا، گتھم گتھا ہونا، الجمعانی دونوں فوجیں، فرمایا بے شک وہ لوگ جو تم سے اس دن پھر گئے تھے، بھاگ گئے تھے، جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی، آپس میں مقابل ہو گئی، انما ماہ صرف استزلہم، استزلہ پھسلا دیا ہم انہیں، الشیطان شیطان نے، تو بے شک شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، ببعدی اس کام سے، ماں جو کسب انہوں نے کیے، اس عمل سے جو انہوں نے کیے تھے، فرمایا کہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال کے باعث پھسلا دیا تھا، وَلَقَدْ اور تحقیق بے شک عفا معاف کر دیا اللہ نے عنہم انہیں، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا، انا بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، حلیم بڑے حلم والا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں مومنوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو کافروں کا زور دیکھ کر، کافروں کا لشکر دیکھ کر، کافروں کا حملہ دیکھ کر جو باغ کھڑے ہوئے تھے، کمزور ایمان والوں کا، ان کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ فرمایا جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہوئی، آپس میں مقابل ہوئی، تو جو باغ کھڑے ہوئے تھے، فرمایا انہیں شیطان نے ان کے بعض عمل کے باعث پھسلا دیا تھا، بعض عمل کے باعث پھسلا دیا تھا۔ اس سے مراد کمزور ایمان والے مومن بھی ہیں، اور اس سے مراد منافق بھی ہے، منافق بھی ہے کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، تم یہاں مارے جاؤ گے، تمہاری زندگی رائگاں جائے گی، تمہیں کچھ اجر نہیں ملے گا، معاذ اللہ کا وعدہ سچا نہیں۔ تو اس طرح شیطان نے انہیں پھسلایا، اور ان کے نفاق کے بعد جو ان کے اندر منافقت تھی، جو اپنا کفر چھپاتے تھے، منافقت چھپاتے تھے، تو یہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، اور جو بعض کمزور مسلمان مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے افواہ میں پھسل گئے، اس میں پھسل گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی استقامت اور اس کی ترویج کا لحاظ نہیں کیا، اور اس کے غلبہ کا لحاظ نہیں کیا، اس طرف دھیان نہیں رکھا، تو یہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے، بہت بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے۔ حلم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی پر زیادتی کرے تو وہ بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دے، اسے کہتے ہیں حلم، اسے کہتے ہیں حلم، کہ وہ صبر بھی کرے اور آگے معاف کر دے، درگزر کر دے، اسے کہتے ہیں حلم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک تم سے یہ کمی کوتاہی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کر دیا، جو ہم پچھلی آیت میں بھی ان کی معافی کا پڑھے ہیں، سورہ یہ آیت نمبر 152 میں 152 میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا، اور آقا کی طرف پلٹ آئے، جب اعلان ہو گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ندا ہو گئی کہ آ جاؤ بلائی کی طرف، اللہ کی طرف آ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ، تو وہ پلٹ آئے تھے، اور انہیں اپنی خطا کا احساس ہو گیا، تو اس لیے اللہ پاک کی طرف سے بھی معافی کا اعلان ہو گیا۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 156 156، اس میں فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا نہ تکونو تم ہو جاؤ، لا تکونو تم مت ہو جاؤ، کالذین طرح ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فرمایا اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا اور انہوں نے کہا لإخوانہم بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اذا جب ضربوا وہ گئے فی الارض زمین میں، یعنی ضرب فی الارض اس سے مراد ہوتا ہے سفر،
عربی میں جب ضرب فی الارض مراد لیا جاتا ہے، ضربہ فی الارض، اس سے مراد ہوتا ہے سفر پر جانا. تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا. انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ سفر پر گئے، او یا کان وہ ہو گئے غزن جہاد پر، یا وہ جہاد پر گئے، لو اگر کانو وہ ہوتے اندانا ہمارے پاس، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو ما نہ ماتو وہ مرتے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. فرمایا اے ایمان والو تم ان کافر لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ سفر پر گئے یا جہاد پر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، یعنی اگر وہ سفر پر نہ جاتے، جہاد پر نہ جاتے تو انہیں موت نہ آتی. وما قتلو، وما اور نہ قتلو وہ قتل کیے جاتے، نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ، فرمایا یہ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے معاملہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات سے الگ کر رہے ہیں. لیجعل اللہ، لیجعل تاکہ وہ بنا دے اللہ ذالک یہ گمان حسرتن حسرت فی قلوبہم دلوں میں ان کے. فرمایا یہ اس لیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ گمان ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، یہ گمان ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، وہ حسرت ہی کرتے رہیں، حسرت ہی کرتے رہیں. واللہ اور اللہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ مارتا ہے. فرمایا اور اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. واللہ اور اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کیا ہے کہ اپنے ایمان مضبوط رکھو، تقدیر پر کامل ایمان رکھو اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرو. فرمایا کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب ان پر پریشانی آتی ہے، وہ مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، تو اس پر تقدیر کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، حسرت بھرے الفاظ لانا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں عام حالات میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم جملے نہیں بولتے کہ اگر وہ اس طرح کرتا تو اس طرح نہ ہوتا، اگر وہ ہماری بات مان لیتا تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ وہاں نہ جاتا تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے یا اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا. تو یہ تقدیر پر الزام دے رہے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے عام حالات میں اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے، سفر پر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ پیش آ جاتا ہے، اسے تکلیف آتی ہے، سختی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اور مومنوں کا تقدیر پر، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے. اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، اس بندے کے لیے کئی بھلائیاں ہوتی ہیں. تو رب نے فرمایا یہ غزوہ احد کے پس منظر میں بیان ہو رہی ہے، لیکن عمومی حکم سارے احوال کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ کافروں کی طرح نہ ہوا کرو، کافروں کی طرح نہ ہو جانا. جب ان کے بندے مارے گئے، قتل ہو گئے، تو یا سفر پر گئے ادھر مر گئے، یا جہاد پر گئے، غزوے پر گئے وہاں مر گئے، تو پھر وہ کہتے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. یعنی اس طرح حسرت و یاد سے، نا امیدی سے اس طرح جملے لاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ حسرت پیدا کر دے، یہ اسی طرح حسرت رہیں، نا امیدی رہیں. کیونکہ آخرت کے درجات تو مومنوں کے لیے ہے، آخرت کی نعمتیں بھی مومنوں کے لیے، اللہ کی رضا بھی مومنوں کے لیے. فرمایا یہ جملے وہ اس لیے زبانوں پر لاتے ہیں تاکہ ان کی حسرت میں، ان کی نا امیدی میں، ان کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو.
اور یہ حسرت و نا امیدی اللہ ان کے دلوں میں پیدا کر دے. اور جس قوم میں بھی حسرت، نا امیدی، مایوسی آتی ہے، وہ قوم کبھی عروج حاصل نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. جو موت سے بھاگتی ہے، جو دین حق کے غلبہ سے بھاگتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھاگتی ہے، نا امید ہوتی ہے، وہ کبھی عروج نہیں حاصل کرتی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا. پھر فرمایا واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے. کوئی سفر پر گیا ہے، اسے باحفاظت لے آئے، اور کسی کو گھر میں ہی موت دے دے، بیماری سے موت دے دے، کسی اور وجہ سے موت دے دے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میرے عزیز کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کیا آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے وہم و گمان، ان کے گھر والوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا. وہ اچھا بھلا بندہ تھا، نہ ان کو کوئی بیماری، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ اس طرح کا کوئی مسئلہ. وہ کیا، وہ گھر سے گئے سبزی لینے کے لیے، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرا کھانے کا دل کر رہا ہے، سبزی لینے گئے. وہاں دکان سے سبزی لی، ادھر سے پلٹ رہے ہیں، راستے میں ہی اتنا ڈینجرس ہارٹ اٹیک ہوا، ادھر ہی گرے، ادھر ہی فوت ہو گئے. آپ اندازہ کریں. واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. یہ کیا، یہ تقدیر ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق، فاقے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں، اس کی قدرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بندہ جہاد پر جائے، اسے وہاں شہادت، وہاں نہ قتل ہو، گھر میں ہو جائے. کوئی گھر میں ہو، وہاں نہ مرے، لیکن میدان جنگ میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے. فرمایا اللہ کے اختیار میں، جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے، خوب دیکھ رہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو، کیا اپنی زبانوں سے بول رہے ہو، کیا اپنے ہاتھوں سے اعضاء سے ظاہر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال. پھر سورہ ال عمران آیت نمبر 157 157، اس میں فرمایا وَلَئِن، اور اگر قتل تم قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ کے، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ، او یا مت تمہیں موت آ جائے، تم مر جاؤ، لمغفرتن، تو ضرور مغفرت ہے، ضرور بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. فرمایا اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے ضرور مغفرت ملے گی، ورحمتن، اور رحمت ملے گی، خیرن، وہ بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں. فرمایا جو مال و متاع وہ جمع کر رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں مرنا یا قتل ہونا، یہ اس سے بہتر ہے. وَلَئِن، اور اگر متم تم مر جاؤ، او یا قتل تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ، لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی کی طرف، تحشرون، اللہ ہی کے حضور، تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے. فرمایا اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، تو تم سب اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں قتل ہونے اور اپنی راہ میں مرنے، اس پر اجر بیان کیا ہے کہ جو مومن اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا اللہ کی راہ میں مارے جائیں. اب یہ دیکھیے اللہ تعالی نے اپنی راہ میں چلنے کا، مارے جانے کو دو طرح سے بیان کیا ہے. یا تو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں مارے جائیں، موت آ جائے. اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں وہ میدان جہاد میں ہوتے ہیں، میدان جنگ میں. تو اس کا مطلب یہ شہیدوں کا رتبہ ہے. اور جو اللہ کے راستے میں مر جائے یہ اولیاء اللہ کا رتبہ ہے.
اولیاء اللہ اگرچہ میدان جنگ میں نہیں جاتے لیکن وہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، مال کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات قربان کر دیتے ہیں، دنیا کا مال و متاع قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں، لذات قربان کر دیتے ہیں۔ تو جس کو میدان جنگ میں جو قتل ہو جائے اس کے لیے بھی مغفرت، اور جو اللہ کی راہ میں مر جائے، موت آ جائے، اس کے لیے رحمت۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو انعام ذکر کیے، لمغفرۃ من اللہ ورحمت، اور دو ہی چیزوں کا ذکر کیا، فی سبیل اللہ قتل اور فی سبیل اللہ موت۔ تو فی سبیل اللہ شہادت، قتل، اس کے بارے میں فرمایا لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی طرف سے بخشش، اللہ کی طرف سے انعامات۔ اور جو دنیا میں خواہشات نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ میدان جنگ کا جہاد وہ جہاد اصغر ہے کہ اس میں انسان چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جہاد کرتا ہے، دشمن کے خلاف لڑتا ہے، جبکہ نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ تو ہر وقت جہاد جاری ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، گلی محلے میں ہے، کاروبار میں ہے، لین دین میں ہے، نکاح طلاق میں ہے، ہر موقع پر ہر جگہ جاری ہے، تعلقات میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، دوست احباب میں ہے، ہر جگہ یہ جہاد اکبر جاری ہوتا ہے، نفس کے خلاف جہاد۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں طرح کے جہاد کا ذکر کیا ہے، جہاد بالقتال اور جہاد بالنفس بھی، اور دونوں طرح کے انعامات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، اور فرمایا جو یہ مال و متاع جمع کرتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے میدان جنگ میں شہید ہونا یا اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے فوت ہونا، مارا جانا، فرمایا یہ دونوں بہتر ہیں۔ تو جو آپ میں سے دین حق کے لیے جو داعیات ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہی ہیں، اسٹرگل کر رہی ہیں، منہاج القرآن کی قائدین، منہاج القرآن کے قائدات، لیڈرز جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ دین کا پیغام ہے، یہ فی سبیل اللہ جد و جہد ہے، اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے رحمت اور مغفرت کی بشارت سنائی ہے، فرمایا یہ دنیا کا مال و متاع جمع کرنے سے بہتر ہے، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 158 میں کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دے جاؤ، فرمایا تم سب اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے، یعنی کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل نہ کیا جائے، شہید نہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں نہ مارا جائے، وہ عام معمولات میں مارا جائے، کوئی بیماری میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی ہارٹ اٹیک میں، کوئی بلڈ پریشر میں، کوئی شوگر میں، کوئی کڈنی کے جیسے بھی عام معاملات میں، تو فرمایا جیسے بھی کسی کو موت آئے یا جیسے بھی قتل کیا جائے تو یہ کوئی مت سمجھے کہ وہ اللہ کے حضور پیش نہیں ہوگا، نہیں، سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے جب عام حالات میں بھی موت آنی ہے یا مرنا ہے، عام حالات میں بھی قتل ہونا ہے یا مرنا ہے، تو بہتر نہیں اللہ کی راہ میں موت آئے، اللہ کی راہ میں بندہ مارا جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کو بھی، کمزور ایمان والوں کو بھی، نو مسلموں کو بھی، اور کامل ہر ایک کو، کافروں کو بھی، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے آئینہ دکھایا ہے، آئینہ، حقیقت کا آئینہ دکھایا ہے کہ ہر حال میں دنیا سے جانا ہے تو بہتر موت اور بہتر مرنا، بہتر قتل ہونا وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں آئے، اللہ کی راہ میں، اس میں درجات ہیں، اللہ کی قربت ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت یا موت عطا فرمائے، اپنی راہ میں ہمیں شہادت یا موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔